والمزرع والموبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے میری امت پر شراب، جوا اور مزر نامی شراب، اور فرمایا میری امت پر آلات موسیقیہ کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ آلات موسیقیہ کا استعمال حرام ہے۔ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی آلات موسیقیہ نہیں ہوتے، حضرت صاحب آپ ابھی کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ہر موبائل کے اندر، ہر گھر میں ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ موجود، اس میں آلات موسیقیہ ہیں، گانے والے ہوتے ہیں، اس میں ڈراماز کے اندر، فلموں کے اندر کیا موسیقی نہیں سنتے لوگ؟ آلات موسیقیہ کا گھر میں ہونا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو موبائل اگر ہم ان کے اندر قرآن و حدیث رکھیں، کتابیں رکھیں، تلاوت رکھیں، درس و دروس رکھیں اور آباد یہ ہمارے ہاتھ میں بولیں گے قیامت کو، اور اگر ہم ان کا استعمال غلط کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے خلاف بولے کے بھروسے قیامت، اور ہمیں تو وہاں ضرورت ہے ایک ایک نیکی کی کہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ کے جنت کے راستے پر چل نکلیں۔ آپ علیہ السلام کی دوسری حدیث ارشاد فرمایا، آپ نے اس کو بیان کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ممبر پر خطبہ دیا، راوی کہتے ہیں خطب الناس معاویہ بحمصہ فذکر فی خطبتہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم 7 اشیاء وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه منهن اللوح والشعر والتصاوير والتبرج وجلود السباع والذهب والحرير۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے ہاتھی، اپنے رہبر رہنما، اپنی جان سے زیادہ عزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ ترجمہ بیان کیے دیتا ہوں۔ حمص شہر، حمص ایک شہر ہے شام کے اندر، وہاں پہ میرے معاویہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ زندگی کو تھوڑی سی کم کرے گا، ہلکی سی کم فرمایا آقا علیہ السلام نے آپ پر، امت پر 7 چیزوں کو حرام کر رکھا ہے۔ 7 چیزیں، اب وہ 7 چیزیں کون کون؟ پھر فرمایا ہاں لوگوں میرے نبی نے حرام کر رکھا ہے، میں بھی ان کو حرام کرتا ہوں تم پر، میں ان کو بیان کرتا ہوں تم پر۔ فرمایا النوح، مصیبت کے وقت واویلا کرنا، چیخو پکار کرنا، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، صحیح بخاری۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مصیبت کے وقت الٹی سیدھی آوازیں نکالتی ہیں، اپنے رخساروں کو پیٹتی ہیں، بال نوچتی ہیں اور جاہلیت کی آوازیں نکالتی ہیں، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، بھلے سبیلنا، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ النوح، لوحہ خوانی کرنا، والشعر، الٹے سیدھے اشعار پڑھنا، عشقی اشعار بیان کرنا آپ نے منع کیا ہے۔ تصویروں سے میرے آقا نے منع کیا ہے، تصویر کشی، تصاویر بنانا میرے آقا نے منع کیا ہے۔ پھر فرمایا عورتوں کا زیب و زینت اختیار کر کے بازاروں میں جانا، ایک ہے پردے کی حالت میں جانا، ایک ہے کہ زیب و زینت اختیار کر کے جانا۔ آقا علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، اور فرمایا درندوں کی کھالیں، درندوں کی کھال آپ استعمال نہیں کر سکتے۔
فرمایا سونا جو ہے وہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ حریر ریشم کو کہتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ریشم میری امت کے لیے حرام ہے، اور ان میں سے جو چیز بیان کی فرمایا موسیقی بھی میری امت پر حرام ہے۔ میوزک آقا علیہ السلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ میوزک شیطان کی آواز کا نام ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان کی آواز کیسے؟ وہ تو بولنے والا تو اللہ نے اس کو انسان بنا رکھا ہے۔ وہ بھائی انسانوں میں شیطان نہیں ہو سکتے، من الجنۃ والناس، شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جنات سے بھی ہو سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ابلیس ہر وقت آپ کے سامنے آ کے موسیقی گائے تو ہم مانیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ فرمایا اللہ نے کہا اے شیطان تو اپنی آواز کے ساتھ جس کو بھی بہکا سکتا ہے بہکا لے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو میرے شیطان تو خود کہہ انسان تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ شیطان کی آواز میوزک شیطان کی آواز ہے۔ امام مجاہد جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ شیطان کی آواز اگر سننی ہو تو گانے بجانے والوں کی آواز کو سنو، پتہ چل جائے گا یہ شیطان کی آواز ہے۔ اس پر کوئی جواز نہیں ہے میڈیا پہ بیٹھ کے احادیث کو توڑ بڑوڑ کے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے مطابق تشریحات کرنا، یہ نبی کا دین نہیں ہے۔ ایک کپڑا خریدنا